فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کی جانب سے پیش کی جانے والی کتاب میزان الحکمت کی جلد نمبر 2 کے 19ویں حصے کے ساتھ میں ہوں شفیہ نقی۔ کتاب کی فصل جو حرف ہا کے الفاظ کے بارے میں ہے ابھی جاری ہے۔ ہم لفظ محبت کے بارے میں عنوانات پڑھ رہے ہیں۔ آج میں پڑھوں گی اس کتاب کا صفحہ نمبر 327، باب نمبر ہے 652 اور اس کا عنوان ہے مستضعف لوگوں سے محبت کرو۔ حدیث نمبر ہے 363۔ مجھے میرے رب نے مسلمان مستضعفین سے محبت کا حکم دیا ہے۔ بہ جیم 78 صفحہ 217، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 3064، حدیث معراج میں ہے، اے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری محبت فقراء کے لیے ہے، لہٰذا تم بھی فقراء کے نزدیک ہو جاؤ اور ان کی مجالس کو اپنے قریب کرو، اس طرح میں تمہارے نزدیک ہو جاؤں گا، اور مالداروں کو اپنے سے دور رکھو اور ان کی مجالس بھی دور رہنے دو، کیونکہ فقراء میرے دوست ہیں۔ بہ جیم 77 صفحہ نمبر 23۔ حدیث 3065، یا علی، اللہ تعالیٰ نے زمین پر تمہیں مسکینوں اور مستضعفین کی محبت عطا فرمائی ہے، جس سے تم ان کے بھائی چارے پر خوش ہو اور وہ آپ کی امامت پر راضی ہیں۔ بہ جیم 68 صفحہ 45، بشا رسول اکرم۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو عین 313، عنوان مستضعف۔ باب 653، بعض چیزوں کی محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ یوسف سے آیت نمبر 30 اور 31۔ اور شہر مصر میں عورتیں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام سے ناجائز مطلب حاصل کرنے کی آرزومند ہے، بے شک غلام نے اسے الفت میں لبھا لیا ہے، ہم لوگ تو یقیناً اسے صریح غلطی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ حدیث شریف نمبر 3066، بعض چیزوں کی محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ بہ جیم 77 صفحہ 164 غو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 3067، حبیب کی آنکھ محبوب کے تمام عیوب کے لیے نابینا ہوتی ہے اور اس کا کان محبوب کی برائیوں کے سننے سے بہرا ہوتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 368، اللہ تعالیٰ کے اس قول یعنی جس کا ترجمہ ہے اس نے اسے اپنی الفت میں لبھا لیا ہے کے بارے میں فرمایا، اس غلام کی محبت نے عزیز مصر کی بیوی کے دل پر پردے ڈال دیے تھے، اسے اس کے علاوہ کوئی اور شخص نظر نہیں آتا تھا، اور حجاب ہی کو شفاف کہتے ہیں اور شفاف دل کا حجاب ہوتا ہے۔ 9 جیم 2 صفحہ 423، فرس امام محمد باقر علیہ السلام۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو عشق، باب نمبر 3740، جو کسی چیز سے عشق کرتا ہے۔
باب نمبر 654، عنوان ہے محبت مشکلات کا سبب بن جاتی ہے۔ حدیث نمبر 3069، جس نے تجھ سے محبت کی اس نے تجھے مشکلات میں ڈال دیا۔ بہ جیم 78 صفحہ 12، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3070، محبت مشکلات کا موجب ہوتی ہے۔ بہ جیم 78 صفحہ 357، امام رضا علیہ السلام۔ حدیث 3071، داروغہ زندان نے یوسف علیہ السلام سے کہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا اس محبت ہی نے تو مجھے مصیبتوں میں ڈالا ہے۔ میری خالہ نے مجھ سے بہت محبت کی تو مجھے چور بنا دیا، باپ نے محبت کی تو بھائیوں نے حسد کیا، اور عزیز مصر کی بیوی نے محبت کی تو مجھے قید میں ڈال دیا۔ 9 جیم 2 صفحہ 434، امام رضا علیہ السلام۔ باب نمبر 655، محبت کی نشانی۔ حدیث 3072، 3072، جو تجھ سے محبت کرتا ہے وہ تجھے برائیوں سے روکتا ہے۔ غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3073، جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3074، مودت وہ ہے جس کا اظہار زبان سے ہو، اور محبت وہ ہے جس کا اظہار آنکھوں سے ہو۔ غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3075، محبت کی دلیل یہ ہے کہ محبوب کو دوسری تمام چیزوں پر ترجیح دی جائے۔ بہ جیم 70 صفحہ 22، مس امام جعفر صادق علیہ السلام۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو عنوان محبت نمبر 2، باب نمبر 629، خدا سے محبت کی علامت۔ باب نمبر 656، عنوان ہے محبت۔ حدیث نمبر 3076، جو کسی ایسے شخص سے محبت کرے جو محبت کا اہل نہ ہو تو وہ محبت منقطع ہونے والی ہوتی ہے۔ بہ جیم 74 صفحہ 183، سن امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3077، محبت کی حفاظت کرنا شریف ترین خصلت ہے۔ غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3078، محبت کرنے والے دوستوں کی وجہ سے کوئی مجلس تنگ نہیں ہوتی۔ کنز خ 24674، رسول اکرم۔ حدیث 3079، جو محبت کرنے میں پہل کرتا ہے وہ افضل محسن ہے۔ غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3080، محبت کا حسن تنگی اور مشکلات میں ہی اجاگر ہوتا ہے۔ غیر حضرت علی علیہ السلام۔ اب ہم صفحہ نمبر 333 پر پہنچ چکے ہیں۔ ہ کے حرف محبت کی فصل اول ابھی جاری ہے۔ محبت کے عنوان سے دوسرا حصہ یہاں پر شروع ہو رہا ہے۔ محبت، دوسرا حصہ، اللہ تعالی کی محبت۔ باب نمبر 657، مومنین کو خدا سے گہری محبت ہوتی ہے۔ قرآن مجید سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، اے رسول کہہ دو کہ تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی بند اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے والے اور وہ مال جو تم نے کما کے رکھ چھوڑے ہیں اور وہ تجارت کے جس کے مندہ پڑ جانے کا تمہیں اندیشہ ہے اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر تمہیں خدا سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہے تو تم ذرا ٹھہرو یہاں تک کہ خدا اپنا حکم جاری فرمائے، اور خدا نافرمان لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165۔ اور جو لوگ ایماندار ہیں وہ ان سے کہیں بڑھ کر خدا سے محبت رکھتے ہیں۔ حدیث شریف ہے، حدیث نمبر 3081، کوئی شخص خدا کے ساتھ اپنے ایمان کو اس وقت تک خالص نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک
خداوند عالم اس کی اپنی جان، اس کے والدین، اولاد، عزیز و اقارب، مال، غرض کے تمام لوگوں سے زیادہ عزیز و محبوب نہ ہو۔ بہ جیم 70 صفحہ 24 تم امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3082 دعا کے الفاظ ہیں: میرے سردار و آقا، مجھے تیری محبت کی اس قدر بھوک ہے کہ سیر نہیں ہو پاتا، اس قدر پیاس ہے کہ سیراب نہیں ہو سکتا۔ ہائے مجھے اس ذات کے دیکھنے کا کس قدر شوق ہے جو مجھے تو دیکھ رہی ہے لیکن میں اسے دیکھ نہیں پاتا۔ بہ جیم 97 صفحہ 337 قبا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3083 دعا ہی کے الفاظ ہیں: پروردگار، اگر تو مجھے زنجیروں میں جکڑ دے اور اپنی عطا و بخشش کو سب کے سامنے روک دے، پھر بھی میری امید تجھ سے منقطع نہیں ہوگی، نہ ہی میری آرزو تیری مغفرت سے روگردان ہوگی اور نہ ہی تیری محبت میرے دل سے خارج ہوگی۔ بہ جیم 98 صفحہ 83 امام زین العابدین علیہ السلام۔ حدیث 3084 دعا کے الفاظ ہیں: تو ہی تو ہے جس نے اغیار کی محبت کو اپنے دوستوں کے دلوں سے نکال دیا ہے اور وہ تیرے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں کرتے۔ جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ جو تیرے بدلے میں کسی اور پر راضی ہو گیا وہ بہت ہی ناکام و نامراد ہوا۔ بہ جیم 98 صفحہ 226 قبا امام حسین علیہ السلام۔ حدیث 3085 حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف کی گئی وحی کے الفاظ ہیں: اے داؤد، میرا ذکر کرنے والوں کے لیے ہے، میری جنت اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے، میری محبت شوق رکھنے والوں کے لیے ہے اور میں محبت کرنے والوں کے لیے مخصوص ہوں۔ بہ جیم 77 صفحہ 42 ادا ایک اور روایت کے مطابق میری زیارت اشتیاق رکھنے والوں کے لیے ہے اور میں اطاعت کرنے والوں کے لیے مخصوص ہوں۔ بہ جیم 14 صفحہ 40 قلوب۔ حدیث 3086 خدا سے پورے دل کے ساتھ محبت کرو۔ کنز خ 44147 رسول اکرم۔ حدیث 3087 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وادی مقدس میں اپنے رب سے مناجات کی: اے پروردگار، میں نے تیرے لیے اپنی محبت کو خالص کر دیا ہے اور اپنے دل کو تیرے غیر کی محبت سے دھو ڈالا ہے، لیکن اپنے اہل و عیال سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ الفاظ بریکٹس کے بیچ میں لکھے ہوئے ہیں۔ خداوند عالم نے فرمایا: اپنے جوتے اتار دے، یعنی اگر تیری محبت میرے لیے خالص ہے اور تیرا دل غیر سے دھلا ہوا ہے تو اپنے دل سے اپنے اہل و عیال کی محبت بھی نکال دے۔ بہ جیم 83 صفحہ 236 کما جیم 5 صفحہ 65 یفز امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ حدیث 3088 جو شخص خدا کی محبت کو ذاتی محبت پر ترجیح دیتا ہے، خداوند عالم اسے لوگوں کی تکلیفوں سے کفایت فرما دیتا ہے۔ کنز خ 43127 خ 43128 رسول اکرم۔ حدیث 3089 دل خدا کا حرم ہے، لہٰذا تم حرم الہی میں غیر خدا کو مت ٹھہراؤ۔ بہ جیم 70 صفحہ 25 جا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 390 ماہ رمضان کے موقع پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعا کے الفاظ ہیں: یا اللہ، محمد و آل محمد پر درود نازل فرما، میرا دل اپنے عظیم کاموں میں مشغول فرما اور اپنی محبت میرے دل میں اس قدر فرما کہ میں تیری ملاقات اس حالت میں کروں کہ میری گردن کی رگوں سے خون دھارے مار کر نکل رہا ہو۔ بہ جیم 97 صفحہ 224 قبا۔ حدیث 3091 یا اللہ، میں درخواست کرتا ہوں کہ میرا دل اپنی محبت، اپنے خوف
اپنے لیے تصدیق، اپنے اوپر ایمان، اپنے ڈر اور اپنی طرف محبت سے لبریز فرما دے۔ بہ جیم 98 صفحہ 79 صفحہ نمبر 12 امام زین العابدین علیہ السلام۔ حدیث 3092 خداوندہ میرے لیے اپنی محبت کو تمام دوسری چیزوں سے زیادہ محبوب، اپنے خوف کو دوسری تمام چیزوں سے زیادہ خوفناک قرار دے اور اپنی ملاقات کے شوق میں دنیاوی حاجات مجھ سے منقطع فرما دے۔ کنز خ 3648 خ 3813 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث 3093 خداوندہ میں تجھ سے تیری محبت اور ان لوگوں کی محبت کی درخواست کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور ایسے عمل کی درخواست کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ پروردگار اپنی محبت کو میرے نزدیک میری اپنی ذات، اہل و عیال اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب قرار دے۔ کنز خ 3718 خ 3794 رسول اکرم۔ حدیث 3094 محبت خوف سے زیادہ فضیلت کی حامل ہوتی ہے۔ بہ جیم 78 صفحہ 226 کا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو نعمت، باب 3903، عنوان ہے بہت بڑی نعمت۔ باب نمبر 658 ایمان، حب اور بغض کا نام ہے۔ حدیث نمبر 3095 ایمان، حب اور بغض کا نام ہے۔ بہ جیم 78 صفحہ 175 فے امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 396 فضیل بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے حب اور بغض کے بارے میں سوال کیا، آیا وہ ایمان میں شامل ہیں؟ امام علی مقام نے فرمایا، تو کیا ایمان حب اور بغض کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ جیم 2 صفحہ 125 امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ حدیث 3097 کیا دین محبت کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ خداوند عزوجل اپنے رسول سے فرماتا ہے، کہہ دیجئے کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو تو خدا بھی تم کو دوست رکھے گا۔ بہ جیم 69 صفحہ 237 لام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3098 دین محبت ہے اور محبت دین ہے۔ 9 جیم 5 صفحہ 205 سن امام محمد باقر علیہ السلام۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو اسماء یعنی نام، باب نمبر 1914 اپنی اولاد کا نام انبیاء کے ناموں پر رکھا کرو۔ باب نمبر 659 خدا سے محبت کے اسباب۔ حدیث نمبر 399 حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے عرض کیا، ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے خدا ہم سے محبت کرنے لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، دنیا کی محبت دلوں سے نکال دو، خدا تم سے محبت کرے گا۔ بہ جیم 14 صفحہ 328 نبہ۔ حدیث نمبر 3100 حدیث معراج میں ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری محبت میری راہ میں دوسروں کے ساتھ محبت کرنے والوں، میری راہ میں دوسروں پر نرمی کرنے والوں، میری راہ میں دوسروں کے ساتھ میل جول رکھنے والوں اور میری راہ میں مجھ پر توکل کرنے والوں کے لیے واجب ہے۔ میری محبت کی کوئی خاص نشانی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی حد ہے نہ انتہا۔ جب ایک نشانی اٹھا لی جاتی ہے تو دوسری اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ بہ جیم 77 صفحہ 21 فلو۔ حدیث 3101 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ جتنا مجھے فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے دوست ہوتا ہے اتنا کسی اور ذریعے سے نہیں۔ بہ جیم 71 صفحہ 196 کا امام جعفر صادق علیہ السلام۔
حدیث نمبر 3102۔ جو شخص غصے میں بردباری کا مظاہرہ کرے اس سے خدا کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ کنز خ 8526 مشکو صفحہ 309 رسول اکرم۔ حدیث 3103۔ خدا تم پر رحم فرمائے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں خدا کی محبت بہت سے لوگوں کی دشمنی کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کی ولایت لوگوں کی طرف سے عداوت کی بنا پر عقل مند لوگوں کے لیے اس چیز یعنی لوگوں کی محبت کا ہاتھ سے چلا جانا آسان ہے، اس چیز یعنی خدا کی محبت کے حاصل کرنے سے۔ بہ جیم 78 صفحہ 363 کا امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 3104۔ جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے۔ بہ جیم 75 صفحہ 126 کا رسول اکرم۔ حدیث 3105۔ کسی شخص نے حضرت رسول خدا کی خدمت میں عرض کیا، میں خدا اور اس کے رسول کے دوستوں میں سے ہونا چاہتا ہوں، یہ دوستی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ آن حضرت نے ارشاد فرمایا، جسے خدا اور اس کے رسول دوست رکھتے ہیں تم بھی اسے دوست رکھو، اور جسے اللہ اور اس کا رسول دشمن رکھیں تم اس سے دشمنی رکھو۔ کنز خ 44154۔ حدیث 3106۔ میں نے خدا کی محبت کو تلاش کیا تو اسے گناہ گاروں کے ساتھ دشمنی میں مضمر پایا۔ مستد جیم 2 صفحہ 357 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3107۔ جب مومن دنیا سے کنارہ کش ہو جاتا ہے تو بلندی مرتبہ پا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی حلاوت اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ باب نمبر 660۔ عنوان ہے جنہیں اللہ دوست رکھتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ البقرہ آیت نمبر 195۔ بے شک خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 222۔ بے شک خدا توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 76۔ بے شک خدا پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ اور سورہ آل عمران کی ہی آیت نمبر 146۔ اور ثابت قدم رہنے والوں سے خدا محبت کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ بے شک خدا توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 42۔ یقیناً خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 4۔ خدا پرہیزگاروں کو یقیناً دوست رکھتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 108۔ خدا پاک و پاکیزہ رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 4۔ خدا ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح پرا باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ حدیث شریف۔ حدیث نمبر 3108۔ خداوند عالم دوست رکھتا ہے جماعت کے ساتھ یعنی دوستوں کی جماعت کے ساتھ خوش رہنے والے کو جن میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، ایسے تنہائی پسند کو جو غور و فکر سے کام لیتا ہے، ایسے خلوت پسند کو جو صبر اور ثابت قدمی سے کام لیتا ہے، رات کو جاگنے والے کو جو نماز ادا کرتا رہتا ہے۔ بہ جیم 71 صفحہ 325 سن امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 3109۔ اللہ تعالیٰ ہر غمگین دل کو اور ہر شکر گزار بندے کو دوست رکھتا ہے۔ کا جیم 2 صفحہ 99 امام زین العابدین علیہ السلام۔ حدیث 3110۔ اللہ تعالیٰ باحیا اور بردبار شخص کو دوست رکھتا ہے۔ کا جیم 2 صفحہ 112 امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 3111۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خداوند عالم باحیا، بردبار، پاک دامن اور پرہیزگار انسان کو دوست رکھتا ہے۔ کا جیم 2 صفحہ 112 رسول اکرم۔
حدیث 3112، اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو رات کو کھڑے ہو کر تلاوت کلام پاک کرتا ہے۔ 2 ایسا شخص جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور اس کے بائیں ہاتھ کو خبر تک نہیں ہوتی۔ 3 ایسا شخص جو جہاد کے لیے جائے اور اس کے دوسرے ساتھی بھاگ جائیں لیکن وہ دشمن کا سامنا کرے۔ کنز خ 4325 رسول اکرم۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو توبہ باب نمبر 452، عنوان اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ نیز باب حرب جنگ باب نمبر 758، عنوان اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں لڑنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ باب نمبر 661، جنہیں خدا دوست نہیں رکھتا۔ قرآن مجید کی سورہ البقرہ آیت نمبر 190، خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 276، اور جتنے ناشکرے گناہگار ہیں خدا انہیں دوست نہیں رکھتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 57، اور خدا ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ سورہ نساء آیت نمبر 36، بے شک خدا اکڑ کر چلنے والوں اور شیخی خوروں کو دوست نہیں رکھتا۔ سورہ نساء آیت 107، بے شک خدا ایسے شخص کو دوست نہیں رکھتا جو دغاباز اور گناہگار ہو۔ سورہ المائدہ آیت 64، اور خدا فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا۔ سورہ الانعام آیت 141، بے شک وہ خدا فضول خرچوں سے ہرگز محبت نہیں کرتا۔ سورہ انفال آیت نمبر 58، خدا ہرگز دغابازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ سورہ حج آیت نمبر 38، یقیناً خدا کسی بددیانت ناشکرے کو دوست نہیں رکھتا۔ سورہ النحل آیت 23، وہ ہرگز تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ القصص آیت 76، یقیناً خدا اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ سورہ روم آیت 45، وہ یقیناً کفار سے محبت نہیں کرتا۔ سورہ النساء آیت 148، خدا کسی کے ہانک پکار کر برا کہنے کو پسند نہیں کرتا مگر مظلوم ظالم کی برائی بیان کر سکتا ہے۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو عین 41، عنوان بغض۔ باب نمبر 662، خدا کا محبوب ترین بندہ۔ حدیث 3113، جان لو کہ مومنین میں خدا کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو دنیاوی اور معاشی طور پر کسی مومن فقیر کی اس کے فقر کے بارے میں اعانت کرے، نیز وہ بھی جو مومنین کی اعانت کرے، انہیں نفع پہنچائے اور ان سے ناپسندیدہ باتوں کو دور کرے۔ بہ جیم 78 صفحہ 260 فے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3114، اللہ کے بندوں میں اس کے نزدیک محبوب ترین شخص وہ ہے جو اس کے بندوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے، حق اللہ کا سب سے زیادہ خیال رکھے اور مومنین کے نزدیک نیکیوں اور خداوند تعالیٰ کے افعال کو محبوب بنائے۔ بہ جیم 77 صفحہ 152 فے رسول اکرم۔ حدیث 3115، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں، جن کے دل مسجدوں میں لگے رہتے ہیں اور جو بوقت سحر توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جب میں اہل زمین کو سزا دینے کا ارادہ کرتا ہوں تو انہیں یاد کر لیتا ہوں اور لوگوں کو سزا دینے سے بچا لیتا ہوں۔ بہ جیم 83 صفحہ 270 مہ رسول اکرم۔ حدیث 3116، اللہ کا محبوب ترین بندہ وہ ہے جو سچ بولتا ہے اور نماز اور دیگر فرائض کی حفاظت کے ساتھ ساتھ امانتوں کو بھی ادا کرتا ہے۔ بہ جیم 83 صفحہ 11 مق خطس امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث
3117 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مناجات کے الفاظ میں ہے، اے میرے پروردگار، تیرے بندوں میں تجھ سے زیادہ محبوب کون ہے؟ خداوند عالم نے فرمایا، وہ شخص کہ جب میں اس کا حبیب بن جاؤں تو وہ مجھ سے صلح کے ساتھ رہے۔ بہ جیم 82 صفحہ 90 مسکن۔ حدیث 3118 تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو خدا کا سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے، اور تم میں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بہ جیم 77 صفحہ 86 مکہ رسول اکرم۔ حدیث 3119 اللہ کے بندوں میں اس کا محبوب ترین بندہ وہ ہے جسے اللہ نے اس کی اپنی ذات کے بارے میں مدد عطا فرمائی، اس نے حزن کو اپنا شعار بنا لیا، خوف کی چادر اوڑھ لی، جس سے اس کے دل میں ہدایت کا چراغ روشن ہو گیا۔ شر جیم 6 صفحہ 362 بہ جیم 2 صفحہ 56 نہج حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث نمبر 3120 حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ کنز خ 1743 بہ جیم 74 صفحہ 339 کا عین کا جیم 2 صفحہ 64۔ حدیث نمبر 3121 مخلوق تمام کی تمام خدا کی عیال ہے، لہٰذا خدا کے نزدیک محبوب ترین مخلوق وہ ہے جو خدا کی عیال کو نفع پہنچائے اور اہل بیت کو خوش رکھے۔ کا جیم 2 صفحہ 199 رسول اکرم۔ حدیث 3122 خداوند عالم فرماتا ہے، تمام مخلوق میری عیال ہے، لہٰذا ان میں مجھے زیادہ محبوب وہ ہے جو میری مخلوق سے مہربانی کے ساتھ پیش آتا ہے اور ان کی حاجت روائی میں کوشاں رہتا ہے۔ کا جیم 2 صفحہ 199 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث نمبر 3123 مومنین میں اللہ کے نزدیک محبوب ترین وہ شخص ہے جو خود کو خدا کی اطاعت کے لیے منسوب کر دے، امت محمدیہ سے خیر خواہی کرے، اپنے عیوب کے بارے میں غور و فکر سے کام لے، زیادہ بابصیرت ہو، عقل سے کام لے اور عمل کرے۔ نبا صفحہ 441 رسول اکرم۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو بکس کے عنوان سے باب نمبر 364 عنوان ہے خدا کے نزدیک مبغوض ترین بندہ، نیز باب نمبر 366 عنوان میرے نزدیک تم میں سے مبغوض ترین انسان۔